السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا جو مر چکا تھا، کس کی بات ہے؟ پھر ہم نے اسے زندگی بخشی. یہاں پر طبعی موت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں دل کی موت کی بات ہے. کسی کا دل مردہ ہو گیا تھا، اور دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب جو دلوں کے اندر روح رہتی ہے اس روح کو اپنی غذا نہ ملے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وہ انسان تھا جس کے اندر نور ہدایت جو تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، یا اس نے دنیا کے اندر نور ہدایت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تھی. اللہ نے اس کو زندگی بخشی. کیسے؟ ہو سکتا ہے اس نے کسی ایک انسان کو سن لیا ہو، اس کے کان پر کوئی ایک صدا، کوئی ایک ندا پڑ گئی ہو. کسی کا ایک لفظ کبھی کبھی آپ کے مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے. یعنی خود بھی زندہ ہو گیا اور اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ایک چراغ ہے اور لوگوں کو علم پہنچاتا ہے. چھوٹا سا چراغ آپ دیکھیں، اگر پچ ڈارک کے اندر آپ لے کر آ جائیں تو وہ بھی روشنی کر دیتا ہے. تو یہ کبھی مت سمجھیں کہ میرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا، میری کیا ویلیو ہے، سارے لوگ ہی بگڑے ہوئے ہیں، سارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے. آپ اپنا چراغ لے کر گھومتی رہیں اور نور علی نور والی کیفیت سامنے رکھیے. جو بات سامنے حق کی آ جائے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور دوسروں کو اپنے عمل کی طرف آپ اس طرح سے اٹریکٹ کر سکتی ہیں. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص جو نور لے کر طے کرتا ہے راستہ لوگوں کے درمیان، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو؟ تاریکیوں میں پڑا ہو، مثال کے طور پر گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بھی تو لوگ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس لوڈ شیڈنگ سے کم اپنا نقصان کرنے کے لیے کہ کہیں ہم اندھیرے میں نہ بیٹھے رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. کوئی کینڈل جلا لیتا ہے، کوئی لیمپ جلا لیتا ہے، کوئی یو پی ایس لگا لیتا ہے، کوئی جنریٹر لگا لیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم دنیاوی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بھی تو کوشش کرتے ہو، تو اپنے دین کے اندھیرے، اپنے اسپرچول اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے گا. اپنے مردہ دل کو زندہ کرو، اپنی مردہ روح کو زندہ کرو. اور مردہ روح جب زندہ ہوتی ہے تو انسان کو وہ روشنی نظر آنے لگ جاتی ہے جس سے وہ قرآن کے ذریعے ایسا نور حاصل کرتا ہے جس سے اس کا اپنا عمل بھی بدلتا ہے اور وہ اوروں تک بھی اس نور کو پہنچاتا ہے. روحانی زندگی کی طرف، روحانی موت کی طرف اشارہ کر دیا گیا. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. آپ دیکھیں کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں. کافر کون؟ جو اللہ کی نعمت کو ایک دفعہ جان لے، جو اللہ کی نعمت کو ایک دفعہ پہچان لے پھر اس کا انکار کر دے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ جو بھی حق آپ کے سامنے لے کر آئے آپ اللہ سے دعا کر کے اس حق کو اڈاپٹ کر لیں، اس حق کو عمل میں لے آئیں. اور یہ مت دیکھیں کہ کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، یہ مت دیکھیں کتنا پاپولر عمل ہے جو سب لوگ فالو کر رہے ہیں تو میں عمل میں لے کر آؤں. یہ دیکھیں کہ کتنا حق ہے، کتنا رسول اللہ کے عمل کے قریب ہے، کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے قریب ہے، تو ہم اس کو اپنے عمل کی شان بنا لیں.
جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی ہدایت کو کسی جیوگرافیکل باؤنڈری کے ساتھ باؤنڈ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ہدایت باؤنڈ ہے میرے اور آپ کے ارادے کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں گی تو ہدایت ملے گی، امریکہ چلی جائیں گی تو ہدایت نہیں ملے گی، سوئٹزرلینڈ چلی جائیں گی تو ہدایت نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ ارادے کا نام ہے ہدایت. جس نے ارادہ کر لیا اللہ کی طرف پلٹنے کا اس کا سینہ اللہ کھول دے گا اسلام کے لیے. ہم اسی لیے اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، کھول دے میرا سینہ. تو اسی طرح سے یہ بات ہے کہ جس کا دل کھل جاتا ہے اس کو پھر گناہ برے لگنے لگ جاتے ہیں. جس کے دل کے اندر روح زندہ ہو جاتی ہے، جو اپنے اندر اس چراغ کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے روشن کر لیتا ہے، اس کو گناہوں کی صحبت بری لگنے لگ جاتی ہے. اس کے اندر کریونگ آ جاتی ہے کہ وہ نیکیوں والی صحبت کو اڈاپٹ کرے، اور پھر اس کے لیے ٹیمپٹیشنز کے دروازوں کے اندر لٹکنا مشکل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کا بندہ بن رہا ہوتا ہے. تو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بھی کافی حد تک تھام لیتا ہے. اللہ نے بات کی کہ جس شخص کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے حق کو اڈاپٹ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ادھر اللہ کا کلام سنتا ہے، ادھر احکام سنتا ہے، ادھر عمل میں لے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں سارا معاملہ دل کا ہے. دل کرے تو انسان K2 پر چڑھ جائے، دل کرے تو انسان ایوریسٹ پر چڑھ جائے، دل کرے تو انسان جو ہے وہ اسکوبا ڈائیونگ کر لے. تو جس کا دل کرتا ہے اللہ کی طرف آنے کا، اللہ اس کو اپرچونٹی ضرور دیتا ہے. یعنی ہدایت ارادے کا نام ہے. اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم خود اپنے سینے کو بھی اس ہدایت سے روشن کریں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے معاشرے کے اندر بھی اس روشنی کو پھیلائیں. اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا اس کا سینہ بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. کیسے؟ جیسے آپ اوپر بلندی پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن کم ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو سانس لینے میں پرابلم آنے لگ جاتی ہے، سانس رکتا ہے، کنسٹرکشن سینے میں محسوس کرتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس کے دل میں خیر نہیں ہوگی، جس کی روح زندہ نہیں ہوگی، جس کے دل میں ایمان کا چراغ نہیں ٹمٹما رہا ہوگا، وہ اسلام کی بات سنے گا، شریعت کی بات سنے گا، اس کو اور مشکل لگے گی. شیطان اسے کہے گا سنو ہی نہیں تاکہ تمہیں عمل نہ کرنا پڑے. تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں ان الفاظ میں بیان کی. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا وہ دل ہدایت سے خالی رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. کس راستے کا ذکر ہے؟ کون سے راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ صراط المستقیم. اور صراط المستقیم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کن ڈائریکشن سے ملے گا؟ ایک ملے گا کتاب اللہ اور دوسرا ملے گا رجال اللہ. یہ دو چیزیں ہدایت کا کمپلیٹ کمبینیشن ہے. جب ان دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے تو انسان اپنے اعمال کی درستگی کی طرف بڑھ جاتا ہے. کتاب اللہ، اللہ کا کلام قرآن. رجال اللہ، سب سے پہلے تمام انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کی پیروی کرنا. اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے.
دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں سننا، اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے وقت نہیں نکالا، اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنا دروازہ دل کا کھولتا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ دل کا دروازہ ایسا دروازہ ہے جو ون سائیڈڈ کھلتا ہے، یعنی ایک دروازہ، آپ کے جو گھروں کے دروازے ہوتے ہیں وہ اندر سے بھی کھلتے ہیں باہر سے بھی کھلتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں دل کا دروازہ ایسا دروازہ ہوتا ہے جس کی چابی صرف اندر سے لگ سکتی ہے، جو صرف اندر سے کھل سکتا ہے۔ آپ چاہیں گی تو آپ کا دل کھلے گا اور ہدایت اندر آئے گی، اور اسی کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہی ول پاور دے دی ہے، اسی ول پاور کے اوپر ہی انسان کو اشرف المخلوقات میں شامل کیا گیا ہے، اسی کی وجہ سے اس کا امتحان ہوگا، اسی پر اس کو جنت اور دوزخ ملے گی۔ لیکن جو یہ کہے کہ اللہ نے ہی مجھے ہدایت نہ دینا چاہیے، اٹس ناٹ مائی فالٹ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہدایت کی اصل ایسنس کو سمجھا نہیں۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ پوچھے گا، اللہ کیا پوچھے گا؟ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ دیکھیں یہاں پر کیا آ گیا، آیات سناتے۔ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تک رسول آتے تھے یہ ان کا کام ہوتا تھا۔ اب انسانیت تک ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری مسلمان امت کو دے دی گئی ہے۔ اب آپ تک اللہ کے رسول کی تعلیمات پہنچیں ان کے احادیث کی شکل میں، یا اللہ کا کوئی بندہ، کوئی دائی، کوئی اسکالر، کوئی شیخ، کوئی عالم آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ دونوں باتوں میں ایک ہی بات ہو جائے گی، اللہ کی آیات سنانا دونوں کیٹیگریز میں آ جائے گا، یعنی حجت تمام ہو جائے گی۔ کسی نے رسول کی زبان سے سنا، اس پر حجت تمام ہو گئی۔ کسی نے اللہ کے بندے کے نام زبان سے سنا، اس کی حجت تمام ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو کار رسالت کے اندر ایک ایک کڑی کر کے جوڑ دیا ہے۔ اب رسالت تو اس طرح سے ختم ہو گئی کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن جو رسول کا کام ہے وہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر تم نے رسول سے نہیں سنا ڈائریکٹلی، تو جو اللہ کا بندہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلائے اس سے اب بات کو غور سے سنو۔ اور اس دن کے انجانے سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ کافر تھے کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے چھپانا، یعنی ان تک علم پہنچا تھا، ان تک ہدایت کی روشنی آئی تھی، لیکن انہوں نے چھپا لیا یا انکار کر دیا۔ جس نے سن لیا اور مان لیا وہ ایمان لے آیا، جس نے سن لیا اور زبان سے مان لیا مگر عمل سے انکار کر دیا، اس نے کفر کیا۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر دنیا میں کوئی ایسے ٹرائبز ہیں، کوئی ایسے آسٹریلین سیکٹس ہیں کہیں دور جہاں پر اب تک اسلام نہیں پہنچا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو کافر کی کیٹیگری میں نہ رکھے، لیکن میں اور آپ کیا کریں؟ اسکالرز کا کہنا ہے کہ آپ ان کی فکر میں اپنی ہدایت کے موقع ضائع نہ کریں۔ آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کان پر تو ہدایت آ گئی، میرے اور آپ کے سامنے تو قرآن پڑھنے والے آ گئے، استاد آ گئے، عالم آ گئے، شیخ آ گئے، امام آ گئے، جو ہمیں کھول کھول کر اللہ کی کتاب کا علم دے رہے ہیں، تو ہم یہ بھول جائیں کہ اچھا ان کا کیا ہوگا اور ان کا کیا ہوگا اور ان کے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا اور ان کا انجام کیسا ہوگا، اس کو بھول جائیں، اپنی فکر کریں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے کیسے؟ عمل جس نے جس کام کو کرنے کی تمنا کی، جس کام کو کرنے کی خواہش کی، وہ کام انسان کر جاتا ہے۔ تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ لوگ بے حس ہو جاتے ہیں، لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اللہ کا شیوا اللہ نے اپنے ذمے مہربانی کو لکھ لیا ہے، جیسے آپ نے پچھلے پاروں میں پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا ہے، اللہ نے عرش پر اپنے لکھ لیا ہے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر چھا گئی ہے، اسی لیے کہا گیا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تو غنی ہے، مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دل کے غنی لوگ اپنے خول میں بند ہو کر جو ہوتے ہیں وہ انڈیفرنٹ
نہیں ہو جاتے. یعنی علم حاصل کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں آگے پہنچاتے ہیں. آپ کو اچھی بات پتہ چلے آپ دوسرے کو بتائیں. مثال کے طور پر آپ اپنے کسی رشتہ دار میں کوئی خرابی دیکھتے ہیں. اب دو ایٹیٹیوڈز ہو سکتے ہیں. آپ کہیں میں کیوں بتاؤں، بلا وجہ بری بنوں، ناک منہ چڑھائیں گی، برا منا جائیں گی، ناراض ہو جائیں گی، کل کو میرے گھر آنا چھوڑ دیں گی یا ان کو برا لگے گا. ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتاتے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ الفاظ کا سلیکشن کریں، آپ الفاظ کا چناؤ کریں. آپ ڈھونڈے میں کس جملے میں ان کو بات بتا دوں کہ ان کو بری بھی نہ لگے اور ان کو لگے کہ میں ان کی سچی ہمدرد ہوں. تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس ہمدردی کو آگے سے آگے پروموٹ کرتے جائیں. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. یاد رکھیں اگر اللہ کے دین کے لیے کام امر بالمعروف نہیں انل منکر آپ نے اور میں نے نہیں کیا، اللہ میری اور آپ کی جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو. اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. یعنی پاپولر پریشر میں مت آنا، عمل کی فکر کرنا، لوگوں کے پیچھے مت چلنا. بی اسٹیڈ فاسٹ، علم کے اوپر جم جانا، حق کے اوپر جم جانا، اللہ اور رسول کی بات پر جم جانا. یہ مت دیکھنا کہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ ہیں. شاعر نے کہا ہے نا، کیا غم ہے جو ساری خدا ہی ہے مخالف، کافی ہے ایک خدا جو میرے لیے ہے. اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر ہیں تو چاہے آپ اکیلی ہوں، بی اسٹیڈ فاسٹ. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یاد رکھیں کوئی مرنے والے کے غم میں مر نہیں جاتا، مگر یاد رکھیں دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہ تباہ کر لیں. دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود دین سے دور نہ ہو جائیں. یہ مجھے اور آپ کو بتایا گیا. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بازم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی کیا کیا، دعوت ہو گھر میں اور آپ نے کہا کہ اچھا میں اتنا کھانا جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی آرفنیج میں بھجواؤں گی، لیکن بعد میں خیال آیا اچھا گھر میں بھی تو جو لوگ آ رہے ہیں میرے فلانے رشتہ دار ان کے بھی تو والد نہیں ہیں، وہ بھی تو یتیم ہی ہو گئے، چلو انہی کو کھلا دیتی ہوں. جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ تک پہنچنا چاہیے. ماضی میں تاریخ میں ایسا ہوتا تھا کہ جب فصل کٹا کرتی تھی تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ کہا کرتے تھے یہ حصہ جو ہے یہ حصہ اللہ کا اور یہ حصہ ہمارے بتوں کا، ہمارے فالس گاڈز کا. لیکن ہوا یہ کرتا تھا کہ اللہ کے حصے میں سے بھی انہی لوگوں تک یہ کھانا یہ فصل پہنچ جایا کرتی تھی جو ان کے جھوٹے خداؤں کے مجاور ہوتے تھے، تاکہ ان کو دنیا میں خوش کر سکیں. اس لیے کہ ایمان کمزور تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے دنیا کے خداؤں کو خوش کریں گے تو ہمارا جو دھن ہے، جو ہمارا مال ہے، یہ بڑھ جائے گا. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں. کیسے ان کو کیسے ٹریپ کیا ہے کہ یہ اپنے خداؤں کے لیے اپنا پہلی اولاد کو جو تھے قربان کر دیا کرتے تھے. اور ان کا کہنا ہوتا تھا کہ اپنی پہلی اولاد کو بال نامی بت کے سامنے لا کر اس کی گود میں لا کر آگ لگا دی جائے تو اس کے بعد اللہ جو ہے ان کے خدا جو ہیں وہ ان سے راضی رہتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر یوں سمجھ لیں کریکشن سلپس لگا لی تھیں، اپنی اپنی مرضی کے عمل کرنے لگ گئے تھے، پک اینڈ چوز بھی کر لیا تھا اور ایڈیشنل سلپس بھی لگا لی تھی. جیسے آج مسلمان سنتوں کو چھوڑ کر خود ساختہ اعمال کرتے ہیں، خود ساختہ عبادت کے طریقے اپناتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوگا، اللہ ہم سے بہت راضی ہوگا. اگر شیعہ نے جو ہے جلوس نکالا تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے ماڈل بنا کے اور مسجد نبوی کے ماڈل بنا کے ربیع الاول کے مہینے میں یہاں سے وہاں فلوٹ چلانے شروع کر دیے. ہم کسی سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتے. ہمیں آگے اگر بڑھنے کا اتنا شوق ہے، کمپٹیشن کا اتنا شوق ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں حق میں آگے بڑھتے؟
کیوں نہیں یہ اس چیز میں کوشش کرتے کہ کون زیادہ اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا. ہمارا معاشرہ کیوں اتنی رنگینی کے اندر انوالو ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے کی خرابی نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے مشرکین کی رسموں کے اندر بہت رنگینی ہوتی تھی، بہت سیلیبریشن ہوتی تھی. فصل کٹ رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، فصل جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے اس پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. کوئی بت جو ہے اس کے لیے کوئی نظر نیاز چڑھانی ہے تو سیلیبریشن ہو رہی ہے. تو مشرک مذاہب کے اندر رنگینی ہمیشہ رہی، اور اسی لیے باقی عوام، اکثریت عوام کی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی رہی. آج بھی جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں وہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں. سنتیں ہمیں زندہ کرنا مشکل لگتا ہے. سنتوں کے طریقے ہمارے لیے جو ہیں وہ جانے پہچانے نہیں ہیں. اور بدعت اور غیر اسلامی رسومات اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسی خرافات، یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. ہمارے ہاں یہ بھی تو بہت کہا جاتا ہے، انہوں نے جو کریکشن سلپس مشرکین نے لگائی تھی، آپ نے بہت کامن جملہ سنا ہوگا بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی اگر کوئی کر رہا ہے تو کرنے دو، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے مکمل دین دے کر گئے ہیں. اس دین میں کوئی فلا نہیں تھا کہ عبادت کا کوئی طریقہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا بھول گئے تھے. تو اس چیز کو ایک طرف کر دیں کہ کسی کا دل نہ توڑو. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ حرج ہے. اگر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو آپ اور میں وہ کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ بظاہر ہمیں کتنی ہی نیکی کے کام کیوں نہ لگ رہے ہوں. کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے. افطرا اللہ، اللہ پر جھوٹ گڑا ہے. خود ہی سے کچھ جانوروں کو اپنے لیے سینٹیفائڈ کر لیا. ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں میں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ بتائیں جسٹس آپ کو ان مشرکانہ رسموں میں نظر آئے گا یا قرآن کے اندر نظر آئے گا؟ جو خراب ہو وہ دونوں کھا سکتے ہیں اور جو صحیح ہو وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں. کتنی پریجوڈس تھنکنگ ہے. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً وہ حکیم ہے، سب باتوں کی اسے خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا بردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. ہم بھی کہیں اللہ کی اتنی بڑی بڑی سزاؤں کے مستحق نہ ہو جائیں کہ اللہ ہمارے دلوں پر مہر لگا دے. اور جو یہاں پر چیز بتائی گئی ہے، جو یہاں پر خرابی بتائی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، یہ چیز آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے، اور یہ چیز ہمیں ایپیڈیمک کی طرح اپنے معاشرے میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. کامنلی پہلے تو کبھی کبھار ہوتا تھا کہ آپ کو نیوز پیپر میں کوئی ایسی خبر مل جاتی تھی. اب تو کامنلی سننے کو ملتا ہے کہ کسی کچرا کنڈی سے کسی بچے کی ان کو باڈی ملی، کسی کچرا کنڈی سے ان کو کوئی نیو بورن ملا، کوئی نیو بورن ان کو بیئرلی الائیو ملا. کتنی خبریں آپ اور میں اس طرح کی پڑھتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سخت وعید دی ہے. اصل چیز وہی ہے کہ جو رسم ہوتی ہے، اگر کوئی رسم درمیان میں آ جائے تو وہ رسم ظالمانہ ہوتی ہے، اور اس رسم کی وجہ سے انسان کا عقیدہ توحید ڈسٹرب ہو جاتا ہے. کیا رسم ہے جس نے انسان کو قتل اولاد کی طرف کر دیا؟ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں سیکس سلیکٹیو ابارشن جو ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بیٹی بوجھ ہے. بیٹی بوجھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہوا. کیا عقیدہ خراب ہوا؟ کہ بیٹی بڑی ہوگی، تعلیم و تربیت کرنی پڑے گی، اس کو کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے اور الٹیمیٹلی کسی دوسرے کے حوالے کر دیں گے. کس کی رسم تھی؟ یہ تو ہندوؤں کی رسم تھی، ان کی اپروچ تھی. اللہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنے درجات بتائے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، پہلے کہا 3 بیٹیوں کی جس نے تربیت کی. پھر ایک صحابی نے پوچھا کسی کی 2 ہو، تو آپ نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی بہترین تربیت کی وہ اور میں قیامت میں دونوں، جیسے آپ کی انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر برابر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح ہم دونوں برابر برابر ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے تو مجھے اور آپ کو ایسی تعلیمات دی ہیں، لیکن ہم مشرکانہ مذاہب کی رسموں میں ایسا انوالو ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کی زد ہمیں پر آ کر پڑتی ہے.
وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جیسے ماں اپنے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایسے ہی خالق کائنات نے اس کائنات میں میرے اور آپ کے لیے رزق پھیلا دیا ہے، اور اس رزق کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ کھایا جائے، حلال رزق کھایا جائے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور بندہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ کو کھانا پسند ہے بندوں کا، کھانا یقیناً عبادت ہے، لیکن جب حلال کھائیں، اور جب جو خود کھائیں وہی نوکروں کو کھلائیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، صدقے کرنے کا بہت ثواب ہے۔ آپ جو افطاری اپنے لیے بنوا رہی ہوں، تھوڑی سی افطاری اپنے کسی نوکر کو بھی دے دیں۔ جو آپ کے گھر میں روزہ نہیں کھول رہا، اپنے گھر جا کر کھول رہا ہے۔ صدقہ کرنے کا مہینہ ہے، خوب صدقہ کیجئے، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اور اسراف کے معنی میں سمجھ جائیں، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسراف جو ہے وہ صرف خرچ کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے، مال خرچ کرنے کی کیٹیگری میں۔ اسراف بولنے میں بھی آتا ہے، اسراف ارادے اور سوچ کا بھی ہوتا ہے، اسراف اپنے وقت کا بھی ہوتا ہے، اسراف اپنی صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے۔ جب ان تمام نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ ان کا اسراف ہو رہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں آگے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آ رہا ہے، مشرکانہ مذاہب کی عجیب و غریب رسمیں۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹوں میں ہوں؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کمپلیکیٹڈ نیکی کے معیار بنا لیے تھے ان لوگوں نے، خود ساختہ سیلیبریشنز کی بات کریا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جس رسم کو بھی آپ اپنے خاندان میں معمولی سمجھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اس میں کیا حرج ہے، ہمارا تو کوئی یہ اپروچ نہیں ہے کہ جو ہندو کر رہا ہے ہم اس اپروچ سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اگر ہم مہندی کرتے ہیں، یا اگر ہم اس مہندی کے اندر جو ہے دلہن کو پیلا جوڑا پہنا دیتے ہیں، تو ہم نے یہ تو سوچ کے نہیں پیلا جوڑا پہنایا کہ پیلا جوڑا جو ہے وہ اس دلہن کی حفاظت کرے گا، یا ہم نے امام ضامن اس لیے تو دلہا کو نہیں پہنایا کہ وہ امام جو ہیں وہ اس کی حفاظت کریں گے، ہم نے تو ایسی خوشی میں کر لیا ہے، بس سیلیبریشن، بس تھوڑی سی ذرا کلرفل سیلیبریشن ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں ہر رسم اپنے پیچھے ایک عقیدہ، ایک مائنڈ سیٹ لے کر آتی ہے۔ آپ ہر رسم کو فالو کریں، چاہے آپ مانے نہ مانے، الٹیمیٹلی آپ کا ذہن اسی پیٹرن پر سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ جس رسم کو فالو کریں گی اس رسم کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس آپ کے اندر آئیں گے، اور اس چیز کو سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کس طرح کے ان لوگوں کے جو ہیں رسومات ہیں، اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے۔ پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں۔ مشرک مذاہب میں اس طرح کی خوب رسمیں ہوا کرتی تھیں، انہی کی طرف ذکر ہے۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ دین میں ملاوٹ کرنا اور یہ کہنا کیا حرج ہے، یہ بار بار آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ یہ غلط رہنمائی ہے لوگوں کی۔ اللہ تو آپ کو اور مجھے حق کی طرف بلاتا ہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید اب نہیں ہوتا، ایک زمانے میں وہ بی بی کی کہانی پڑھا کرتی تھیں عورتیں، اور وہ بی بی کی کہانی وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھی جاتی تھی، اسی کمرے میں اندر جو مٹھائی بٹتی تھی وہ اسی کمرے کے اندر ہی کھانی ہوتی تھی۔ کیوں کھانی ہوتی تھی؟ آپ پوچھیں اس کا، کسی کے پاس جواب ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا اس کا۔ آپ پوچھیں کیوں کرتے ہیں یہ؟ آپ پوچھیں نیٹی چیٹی کے پل کے اوپر جا کے سفر کے مہینے میں مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں کیوں کھلاتے ہیں؟ اب وہ کہیں گے آپ کو اس لیے کہ بلائیں ٹل جاتی ہیں اس سے، اس لیے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کو عورتیں ملتی ہیں۔ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت
کوئی رنگ بھاری نہیں ہے. انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے مشکل کا اور بھاری پن کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اعمال بھی غلط والے اعمال بتا دیا گیا. آپ نے اپنے ارد گرد بہت سی رسمیں دیکھی ہوں گی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، شاید آپ نے سنا ہو، وہ جو مکہ میں باجرہ مل رہا ہوتا ہے کبوتروں کا، وہ بھی لے کر آتے ہیں یہاں پہ. پتہ ہے کیوں لے کر آتے ہیں؟ تاکہ ان عورتوں کو کھلائیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں یہ باجرہ کھائیں تو اولاد ہو جائے گی. یہ سب توہمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے توہمات سے منع کیا ہے، شگون لینے سے منع کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حرام کھانوں کی لسٹ آ گئی، اور حرام کھانوں کی لسٹ دے کر یہ بات ہمیں بتا دی گئی پہلے آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ شیطان نے سب سے پہلا وار جو انسان پر کیا تھا وہ حرام کھانے کا ہی کیا تھا. اس لیے کہ اس کو معلوم تھا، بہت سی چیزوں کو جانتا تھا، اس کو معلوم تھا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر روح پھونکی ہے، اور یہ جو روح اللہ نے پھونکی ہے یہ روح سب سے زیادہ حرام کھانے کی وجہ سے کرپٹ ہوتی ہے. اس روح کی ہارڈ ڈسک سب سے جلدی خراب ہوتی ہے جب حرام کھایا جاتا ہے. انسان کے دماغ کو کیمیکلز کنٹرول کرتے ہیں، اور سائنس بتاتی ہے کہ ہر غذا سے کچھ نہ کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. یقیناً حرام غذاؤں سے ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہوں گے جس سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ، انسان کی عقل پہ، اس کے شعور پہ، اس کی حیا پر زد آتی ہوگی، جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے. آپ دیکھیں پرسنالٹی آلٹر ڈرگز آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ کس چیز سے بنتی ہیں؟ انہی چیزوں سے بنتی ہیں جو آپ اور میں کھاتے ہیں. پرسنالٹی آلٹر ڈرگز کس چیز سے بنیں گی؟ وہی کیمیکل، وہی نیوٹریشنل فیکٹس، وہی ایلیمنٹس استعمال کیے جاتے ہیں جو ہماری غذا کے اندر ہوتے ہیں. جب پرسنالٹی آلٹر ڈرگز آ سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ غذا کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی اور میری پرسنالٹی کے اوپر. تو اسی لیے ہیلدی کھائیں، سب کچھ کھائیں. صرف گوشت کھاتے رہیں گے تو غصہ زیادہ آئے گا، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ کولیسٹرول بھی بڑھ جائے گا. صرف سبزیاں کھاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ میں پروٹین کی کمی ہو جائے. تو بیلنس کھانا کھائیں، پروٹین بھی کھائیں، کم سے کم کاربوہائیڈریٹس بھی کھائیں، اور نیوٹریشنل ویلیوز کی سب چیزوں کو اپنی ڈائٹ کا حصہ رکھیں. جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ خود ہی یہودی ہوئے. اللہ نے نہیں کہا تھا ان کو یہودی، اللہ نے ان کو ٹائٹل نہیں دیا تھا، اللہ نے تو ٹائٹل دیا تھا مسلم کا. سمیتہ مسلم، اللہ نے اس کا نام رکھا تھا مسلم، لیکن انہوں نے اپنا نام بدل لیا، یہودی رکھ لیا. ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ اتنی باریکی اس لیے تھی کہ بنی اسرائیلیوں نے سوال پوچھ کر اپنی شریعت کو سخت کر لیا تھا. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں.